نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ خدا کی آخری کتاب قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، جس کا اعلان خود قرآن کرتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، اور حق و باطل کو علیحدہ کرنے والا ہے۔ رات خدا کا شکر ہے کہ ہم اور آپ تراویح میں پابندی سے قرآن کریم سن رہے ہیں اور اکثر حصہ سن چکے ہیں۔ اب ہم چند رات قرآن کریم ہی کا تذکرہ کریں گے تاکہ قرآن کریم سے پہلے کچھ معلومات حاصل ہو سکے، جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں کے ساتھ اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی، تاکہ رسول ان کے ذریعے اپنے امتیوں کو دنیا کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ سکھائیں، ایسے کاموں کے کرنے کا حکم دیں جو خدا کی رضا کا ذریعہ ہو، اور ان کاموں سے بچنے کی تاکید کریں جو مالک حقیقی کی مرضی کے خلاف ہو۔ یعنی خدا کی کتابیں انسانوں کے لیے دستور العمل، ضابطۂ حیات، قانون زندگی ہیں، جن کے معلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول صرف خدا کی کتابوں کو بندوں تک پہنچانے والے نہیں، بلکہ ان کو پڑھانے والے، سکھانے والے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول نہ تو دنیا کے عالموں سے علم حاصل کرتا ہے اور نہ دنیا کی کتابوں سے، کہ دنیا کا علم رکھنے والا اور دنیا کے استادوں سے سیکھنے والے خدا کی کتاب کے معلم اور استاد کیسے بن سکتے ہیں؟ لہذا ان کو اپنی کتاب عطا فرمانے والا خدا خود ہی ان کو علم سکھاتا اور ان کی تربیت فرماتا ہے۔ پس یہ علم میں ایسے بلند ہو جاتے ہیں کہ امت کا کوئی فرد ان کے علم کا مقابلہ نہیں کر پاتا، اور نہ ہی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ نبی کے علم کی حد کتنی ہے۔ رسول خدا کی کتاب کا صرف زبانی معلم اور استاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ہر عمل اور اس کے ہر ادا کتاب الہی کی عملی تعلیم اور عملی نمونہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ام المومنین محبوب رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ السلام کے عادات و اطوار کے متعلق کسی نے معلوم کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا: کان خلقہ القرآن، کہ کردار رسول بس قرآن کے عین مطابق تھا۔ انسان کی ضرورت کے مطابق خدا نے ہر دور میں اپنی کتابیں نازل فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے،
چونکہ ان سب کتابوں پر یقین کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن یہ کتابیں ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ خاص زمانہ اور اس وقت کے لوگوں کے لیے تھیں۔ جو رسول یہ کتابیں لے کر آئے انہوں نے یہ بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی یہ کتابیں ہر دور کے انسانوں کے دستور العمل ہیں۔ انہوں نے تو یہ بھی دعویٰ نہ کیا کہ ان کی رسالت عام ہے اور وہ قیامت تک کے انسانوں کے رسول ہیں، بلکہ ان کتابوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی، اور ان رسولوں نے نہ صرف آپ کی نبوت کا اعلان کیا بلکہ ایک روایت کے مطابق ہر نبی کے امتی اپنے نبی کا کلمہ پڑھا کرتے تھے، جبکہ نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال ہم ہرگز شک نہیں کرتے کہ یہ سب کتابیں اللہ ہی کی تھی، لیکن محدود وقت اور مخصوص قوم کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں کہیں نہیں، نہ ان کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ ان کے اصل نسخے کہیں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جس زبان میں یہ کتابیں نازل ہوئی وہ بھی زندہ نہ رہی۔ پس اب خدا کے بندوں کے پاس خدا کی صرف ایک ہی کتاب ہے جو خدا کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہی قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا ضابط حیات اور دستور العمل ہے۔ یہ آج تک امت مسلمہ کے پاس اصل حالت میں موجود ہے، اس کا ایک ایک حرف وہی ہے جو خدا نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ ہم خدا کی اس نعمت پر فخر کرتے اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب کو ہم میں اصل حالت پر محفوظ رکھا۔ ہم یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ اس عظیم نعمت کی قدر کریں، اس طرح کے اس کا احترام کریں، اس کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں۔ قرآن دنیا کے اس حصے عرب میں نازل ہوا جو ہر اعتبار سے بنجر اور اجڑا ہوا تھا۔ یہاں نہ کوئی تہذیب تھی، نہ یہاں کوئی تمدن تھا، نہ ان لوگوں کا کوئی عمل تھا، نہ کردار۔ کون نہیں جانتا کہ جس قوم میں قرآن نازل ہو رہا تھا وہ جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان کے یہاں معزز ترین شخص وہ ہوتا تھا جو سب سے بڑا قاتل، ظالم، جواری یا شرابی ہو۔ ان کے یہاں عورتوں سے سوائے خواہش نفس کی تکمیل کے کوئی دوسرا رشتہ ہی نہ تھا۔ غرض کے قرآن کا ماحول جہالت، ظلم و ستم، بے حیائی، بے شرمی اور نہایت غربت و تنگ دستی کا ماحول تھا، لیکن قرآن نازل ہوا۔ عرب کا ماحول بہت ہی بیکار قسم کا ماحول تھا، بے شرمی اور نہایت غربت تنگ دستی کا ماحول تھا، لیکن قرآن نازل ہوا۔ گویا بنجر زمین پر رحمت باری کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کے کانٹے پھول بن گئے، اس کے پتھر ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو گئے۔ غیر مہذب انسان دنیا کو تہذیب کا پیغام دے لگے، ظلم و ستم کرنے والے عدل و انصاف کا نمونہ بن گئے، اونٹ بکریاں چرانے والے انسانوں کے رہبر اور رہنما بن گئے، فاقہ کرنے والوں کے سامنے دولت کے انبار نظر آنے لگے، اپنے لیے دوسروں کو قربان کرنے والے اثار و قربانی کا پیکر بن گئے، غلام آقا ہو گئے، کمزوروں کو قوت مل گئی، آپس میں بھائی چارگی قائم ہو گئی، بھائی جو بھائی کا دشمن تھا آج بھائی بھائی میں ایک جہتی کا نظارہ دیکھنے کو ملا۔ رنگ، نسل، زبان کے فرقوں میں بکھرے ہوئے ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن گئے، عورتوں کو ذلیل و خوار جاننے والے ان کی عزت و عصمت کے محافظ ہو گئے۔ غرض کے قرآن کیا آیا؟ ایک انقلاب آیا، صرف اہل مکہ میں، اہل عرب میں نہیں بلکہ بنی نوع انسان انقلاب آیا۔ قرآن نے ذہن و عقل کی سوچ کو بدلا، دلوں کی خواہشوں میں تبدیل پیدا کی، انسانوں کے عزائم اور ارادوں کو پلٹ دیا، محبت و نفرت کے اسباب اور طریقوں کو بتایا، دنیا والوں سے باہمی تعلق رکھنے والے ان کے حق ادا کرنے کا ڈھنگ بتایا،
عبد اور معبود کے درمیان رشتے کو واضح کیا، دین و دنیا کا فرق اور اس سے تعلق کی تعلیم دی۔ انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں مل سکتا جس پر قرآن کا اثر نہ ہوا ہو۔ سوچئے جو قرآن اتنا عظیم انقلاب برپا کر سکتا ہے اور بدترین قوم کو باعث بنا سکتا ہے، کیا اس سے ہماری زندگی اور ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی؟ قرآن ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے انسانوں کی رہبری کا ضامن ہے۔ ہماری حالت بھی یقین بدل سکتی ہے، لیکن جو پیاسا پانی کا گلاس تک منہ سے نہ لگانا چاہے، اس کی پیاس کا آپ کے سامنے یا آپ کے پاس کیا علاج ہو سکتا ہے؟ ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ پیاسے تڑپ رہے ہیں، پیاس کا شکوہ کرتے پھرتے ہیں، ان کے پاس تو جاتے ہیں جو خود پانی کے قطروں کو ترستے ہیں، لیکن ہمارے اپنے پاس پانی موجود ہے، اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی ہم نہیں دیکھتے۔ شاید ہم نے اس پانی کو اتنا بیکار سمجھ لیا ہے کہ اس میں ہماری پیاس بجھانے کی قوت بھی نہ رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا قرآن آج بھی ہمارے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے اور دنیا سے ظلم و ستم اور جنگ کی آگ بجھا سکتا ہے۔ صرف ضرورت ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اس کے دیے ہوئے اصولوں کو اپنا کر زندگی گزر بسر کرنے کی۔ حضرات انشاءاللہ جب ہمارے اندر قرآن کو سمجھنے اور پڑھنے اور سیکھنے کا سلیقہ اور طریقہ پیدا ہوگا انشاءاللہ، تو انقلاب پیدا ہوگا۔ بس ہم کو اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے کی سعی کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس مقدس مہینے کی تمام تر فیضان سے ہم تمام کو، فیض و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔